السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مجیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں فائنل راؤنڈ۔ ناظرین، امریکہ اور روس کی سرد جنگ کے بعد اب یہ جنگ امریکہ اور چائنا کے درمیان جاری ہے۔ چائنا اور امریکہ کے درمیان ٹیکنالوجی پر اجارہ داری قائم کرنے کی سرد جنگ اپنے عروج کے دور سے گزر رہی ہے۔ امریکہ اور چائنا کے درمیان ٹیک کولڈ وار پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے بین الاقوامی تعلقات عامہ کے ماہر جناب ڈاکٹر محمد فرحان خان عباسی صاحب۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب، گفتگو کرنے سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ امریکہ اور چائنا کے دونوں ممالک کے درمیان اس وقت جو بڑی ٹیکنالوجیکل پاور ہے وہ کون سی ہے؟ اگر تو ہم رینکس کی بات کریں اور سٹیٹس کی بات کریں ایز آف ٹوڈے، تو جو آج کی کیلکولیشن ہے اور جو آج کے اعداد و شمار ہیں وہ تو بتاتے ہیں آبویسلی امریکہ جو ہے ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی، جی ڈی پی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، جی این پی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی، اوور آل اکنامک کی پوائنٹ آف ویو سے بھی، اور جو ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر امریکہ کے ہاں ہے، اسپیس ایکسپینڈیچر ہے، آپ آئی ٹی ٹیکنالوجی کو دیکھ لیں، کسی بھی جگہ ایڈوانسمنٹ یا ٹیکنالوجی یا جس کو ہم کہتے ہیں آر ایم میں ریولوشن ان ملٹری افیئرز میں دیکھ لیں تو کافی حد تک امریکہ کے پاس پیسہ بھی زیادہ ہے، برینز بھی زیادہ ہیں، اور پریکٹیکلی آج کی اس ڈیٹ پہ امریکہ از اہیڈ فرام چائنا۔ بٹ دوسرے اینڈ پہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا امریکہ کی کنسسٹنسی اور چائنا کی سپیڈ اور کنسسٹنسی میں آپس میں کیا چیزیں ہیں یا کیا کمپیریزن ہے۔ تو جب ہم چائنا کی گروتھ کو دیکھتے ہیں تو ہمیں معلوم پڑتا ہے کہ پچھلے 30 سالوں میں چائنا اوپر کی طرف آیا، لیکن چائنا صرف اکانومی میں نہیں آیا، چائنا صرف اسٹیٹ لیڈ کیپٹلزم کی وجہ سے دنیا میں اپنے ایکسپورٹس کی بنا پر نہیں آیا۔ چائنا نے اپنی آرمی بلڈ کی، چائنا نے اپنی میزائل ٹیکنالوجی بلڈ کی، چائنا نے اپنے نیوکلیئر ویپن ٹیکنالوجی پلان کو دوبارہ جس کو کہتے ہیں نا ایڈوانس کیا۔ چائنا سپر کمپیوٹر کی رینج اور دوڑ میں امریکہ سے تھوڑا سا آگے نکل رہا ہے۔ چائنا 5G ٹیکنالوجی میں امریکہ کو بیٹ کرنے کا سوچ رہا ہے۔ چائنا اپنا اسپیس شپ، اسپیس کرافٹ اور پورے کا پورا اسپیس کے اندر پورا ایک پروجیکٹ انڈیجینیسلی لانچ کرنے لگا ہے اور کچھ حد تک کر بھی چکا ہے۔ تو اس پرسپیکٹو کو، اس سپیڈ کو، اس جس طرح ابھی ہم ایون کہ یہ بھی بڑی ضروری بات ہے کہ جو بایو وارفیئر کی ابھی ہمیں ایک دور سے ہم گزرے ہیں، میں تو اس کو کوئی پینڈیمک نہیں کہتا، میں تو اس کو بایو وارفیئر ہی کہتا ہوں۔ تو اس نے بھی چائنا نے سوللی اپنے آپ کو، اپنی عوام کو، اپنی اکانومی کو، اپنے سسٹم کو، اپنی پالیٹکس کو، اپنے ساری کے ساری ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کو خود ٹیک اپ کیا۔ جب ساری دنیا نے ہوان سٹی کے اندر پھیلنے والے وائرس کو چائنیز وائرس کا، پوری دنیا نے ایک دوسرے کی مدد کی، لیکن چائنا نے سوللی اپنے ان چیزوں کو کیا، اور چائنا نے ایک روڈ میپ دے دیا، چائنا نے ایک کیس سٹڈی بنا کے دے دی کہ یہ کام اگر آپ کریں تو آپ دیکھیں پورے چائنا میں وہ پھیلا ہی نہیں، پورے یورپ میں وہ پھیل گیا، چائنا کے اندر وہ نہیں پھیل سکا، پہلی بات۔ دوسری، پھر انہوں نے ویکسینیشن بھی بنائی۔ تو ہم کسی صورت یہ نہیں کہہ سکتے کہ چائنا امریکہ سے پیچھے ہے۔ یس، امریکہ از اہیڈ، لیکن یہ وہ دوڑ ہے جس دوڑ میں بعض اوقات کوئی ایک ٹیکنیکل موڑ آ گیا، پولیٹیکل، اسٹریٹجک، اکنامک موڑ آ گیا، ہسٹری کے اندر کوئی ٹرن آ گیا، تو اس ٹرن میں جس طرح ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ بائکس یا گاڑیاں جب ٹرن لے رہی ہوتی ہیں تو آگے والی گاڑی پیچھے آنے والی گاڑی سے اس ٹرن پہ ہی بہت زیادہ پیچھے رہ جاتی ہے۔ وہ ٹرن بتائے گا کہ وہ کس کے حق میں ہے۔ اگر میں کچھ فگرز آپ سے شیئر کروں تو آپ دیکھیں کہ ایز آف 2021 میں ہم بیٹھے ہیں، آج کے اندر اگر دیکھیں تو یو ایس اینڈ چائنا مارجن از کمنگ ڈاؤن۔ اب یہ مارجن کیوں ڈاؤن ہو رہا ہے کہ جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ 8.02% چائنا کی ہوئی اور امریکہ کی 5.97% ہوئی۔ یہ دیکھا جائے تو چائنا نے اس تمام معاملات کے بعد بھی، بایو ٹیک وار کے بعد بھی اور بڑی چیزوں کے بعد بھی، ریسٹرکشنز کے بعد بھی، ٹرمپ کی پالیسیز جو کہ پیچھے سے چلی آ رہی تھیں، چائنا کے اوپر جو ٹیرف لگائے گئے اور بہت سی ایسی چیزوں کے بعد بھی چائنا کو ملٹی ڈائمینشنل انگیج بھی کیا جا رہا ہے انڈو پیسیفک میں، اب ہم دیکھ رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی چائنا نے گروتھ کی 8.02، امریکہ کی گروتھ نیچے کی طرف آئی۔ اب چونکہ امریکہ کا والیوم جی ڈی پی کا بہت زیادہ بڑھا، یعنی امریکہ کا اگر جی ڈی پی کا والیوم ہم دیکھا جائے تو وہ آلموسٹ 13.6 ٹریلین US ڈالر ہے۔ چائنا کی اس گروتھ اور اس کنسسٹنسی کی وجہ سے چائنا کو جو والیوم ہے جی ڈی پی کا، اس کی اگر گروتھ دیکھی جائے تو 4.6 ٹریلین US ڈالر ہے، یعنی US کو قریب ترین تو چائنا پہنچ رہا ہے۔ ظاہر ہے اس میں 15-20 سال لگیں گے، لیکن چائنا یونی ڈائمینشنل ترقی نہیں کر رہا نا۔ اگر ملٹی ڈائمینشنل
ڈائمینشنل ترقی ہوتی ہے, ہر فیلڈ کو آپ آکوپائی کرتے ہیں, اکیڈیمیا آپ کے پاس, ٹیکنالوجی آپ کے پاس, ریسرچ آپ کے پاس, پولیٹیکل نیریٹو آپ بنا رہے ہیں, الائنسز آپ نے بنائے ہیں, اکنامک جو انٹیگریشن ہے دنیا کی وہ نئی پارس کے ساتھ RCEP نامی تحریکیں آپ چلا رہے ہیں, پوری دنیا کو پری ڈومینیٹلی آپ ڈیل کر رہے ہیں. پینڈیمک میں لوگوں کے لیے ایک پورے کا پورا کیس سٹڈی سیٹ کر کے دے رہے ہیں, لوگوں کے لیے راستے بنا کے دے رہے ہیں. تو میرے خیال سے امریکہ اور چائنا آنے والے وقتوں میں ڈیسائیسو پارز ہوں گی جو دنیا کو لیڈ کریں گی, یا تو بائی پولر ورلڈ آرڈر میں, یا پھر دنیا ایک اور یونی پولر ورلڈ آرڈر میں جائے گی, جس کو ہم ایشین ورلڈ آرڈر بھی کہہ سکتے ہیں, چائنیز ورلڈ آرڈر بھی. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان جو اسپیس اور آؤٹر اسپیس ہے, اس میں کون لیڈ کر رہا ہے؟ کیا دونوں کے درمیان باہمی تعاون ہے یا پھر کوئی مقابلہ؟ دیکھیں, میں نے جس طرح کی گزارش کی کہ یہ جو ایک سویپنگ قسم کے کوشچنز ہوتے ہیں نا, کہ ایز اٹ از آپ ہمیں بتائیں, تو وہ اسٹیٹسٹکس ہیں, وہ تو آپ گوگل پہ اور کہیں پہ بھی اٹھا سکتے ہیں, تو آپ کو پتہ چلے گا امریکہ آگے جا رہا ہے. بٹ اس طرح کے پروگرامز میں جو اشارے کرنے ہوتے ہیں, جو فیوچر کے پراسپیکٹس کو یہاں بیٹھ کر ہم ازیوم کر سکتے ہیں, ایک ہائپوتھیسس ڈیولپ کر سکتے ہیں یا فورکاسٹ دے سکتے ہیں اپنے ناظرین کو, وہ اہم ہوتی ہے. اس وقت چائنا کی سچویشن کیا ہے, اگر آپ کا سوال ایسا ہو تو وہ بڑی ہی ایک ڈرامٹک چینج آیا ہے چائنا کے اندر. چائنا کو اگر آپ غور سے دیکھیں نا, تو چائنا کو امریکہ نے کبھی بھی جوائنٹ اسپیس ٹیکنالوجی میں سپورٹ نہیں کیا. ایون کہ جب چائنا خود اپنے انڈیجینس ریسورسز کے تحت بھی گرو کرنا چاہ رہا تھا, تو چائنا کے خلاف کچھ کانگریشنل یعنی یو ایس کانگریس کے اندر 2011 میں کچھ امینڈمنٹ آئی, کچھ بل پاس کیے گئے. اس میں سے ایک بل اور امینڈمنٹ جو آئی تھی وہ تھی فرینک وولف, ورجینیا کے تھے یہ, اور انہوں نے امینڈمنٹ یہ دی تھی جس کو 2011 کانگریس میں پلیس کیا گیا کہ کسی طرح سے بھی جو ناسا ہے وہ جو فیڈرل فنڈ یوز کرتا ہے اسپیس ٹیکنالوجی میں, ایکسپیریمنٹ کرتا ہے, ڈسکوریز کرتا ہے, چائنا کے ساتھ وہ اپنا فنڈ شیئر نہیں کرے گا. چائنا بھی چونکہ ڈسکوریز کر رہا ہے, وہ بھی کر رہا ہے, تو ناسا کا فنڈ چائنا کو نہیں جائے گا, یا چائنا اس میں اسسٹنس اس پیسے سے حاصل کر کے کولیکٹیولی ہم دنیا میں ڈسکور جو کرنا چاہتے ہیں وہ نہیں کریں گے. کیوں؟ کیونکہ چائنا آپ کے فنڈز کو, اپنی چیزوں کو یوز کرے گا, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چائنا کو علیحدہ کرنا ہے اور آپ اپنی ہی کام کریں. اور 2011 میں یہ وولف امینڈمنٹ آئی. اچھا, اس کا ایک اور کام یہ فائدہ یہ ہوا کہ چائنا چونکہ ویسے بھی انڈیجینس ٹیکنالوجی کی طرف ہی جا رہا تھا, تو امریکہ آبویسلی بات ہے اس نے 2011 میں ایک اشارہ چائنا کو دے دیا کہ کیونکہ اسپیس ٹیکنالوجی ہے اور ٹیکنالوجیکل اب وارفیئر بھی ہوگی, اکنامک وارفیئر بھی ہوگی, اسٹریٹجک وارفیئر بھی ہوگی, تو اس طرح سے چائنا کو امریکہ نے اس کو امپلیسٹ ڈکلیریشن کہتے ہیں, خاموشی سے اپنے ایکٹ سے ہی ڈکلیئر کر دیا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ چائنا اب امریکہ کا حریف ہے. اور جو پولیٹیکل سٹیج کے اوپر اگر آپ دیکھیں, یا پولیٹیکل ہمارا جو پورے کا پورا ایک چیس بورڈ ہے دنیا کی, اس کے اوپر ایک ڈیفیٹ بھی مانی جاتی ہے. جب آپ اتنی بڑی سپر پاور ہے اور آپ ایک ایمرجنگ نیشن کو یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو فیوچر میں ڈیمیج کر سکتا ہے, تو اس کا مطلب آپ کو ڈیمیج ہو گیا ہے, دیٹ ڈیمیج ہیز بین ڈن. جب آپ نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ یہ ملک میرے ساتھ آگے اس کوپریشن میں یا اس ناسا کے پروجیکٹ میں نہیں چلے گا, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ چائنا نے پھر اپنے انڈیجینس ریسورسز, اپنے ذاتی ریسورسز, اپنی ٹیکنالوجی, اور باقی کچھ یورپ کے کنٹریز ہیں, پاکستان جیسے ممالک اور ممالک, ان کے ساتھ ٹیکنالوجی, ان کے ساتھ برین شیئر کر کے اپنی ڈیولپمنٹ کی ہے, اور وہ کافی آگے جا رہا ہے چائنا اس کے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ چائنا اپنی مدد آپ کے تحت اب ترقی تو کر رہا ہے, ٹھیک ہے جی, لیکن اور آپ نے کہا کہ ان فیوچر یہ لیڈ بھی کرے گا, تو کیا چائنا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کا بھی کوئی ممبر وغیرہ ہے؟ دیکھیں, انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن جو ہے نا, اس میں حاکمیت چل رہی ہے فی الحال یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی, اس کے ساتھ فرانس اور UK ملے ہوئے ہیں. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ تو اپنا جو فیڈرل بجٹ ہے جو ناسا کو دیتا ہے, اگر اس میں چائنیز کو لوگ کام کر رہے ہیں یا چائنا کی کولیبوریشن کہیں آتی ہے یا مل جل کے کام کرنا ہوتا ہے, تو انہوں نے تو وولف امینڈمنٹ کے تحت چائنا کو ادھر سے بھی ایکسکلوڈ کر دیا. رہ گیا انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن, تو انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن میں کوئی چائنیز جاب بھی نہیں کر سکتا. چائنا ایز اے ملک, اس کا ممبر کیا ہوگا, آپ چائنیز اوریجن کے ریسرچر ہیں تو آپ وہاں پر جاب بھی نہیں کر سکتے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ یہ آفیشیلی ہے. اب چائنا نے اس کا حل کیا کیا, چائنا نے 2011 میں جب امریکہ نے وولف امینڈمنٹ کر کے چائنا کا جو پروجیکٹ ناسا کے ساتھ تھا اس کو ختم کیا, تو چائنا نے ایک فل فلیجڈ جو اسپیس اسٹیشن ہے
तियांगोंग 1 के नाम से उसको लॉन्च किया, उसकी डेट लॉन्च की, और वो प्रोजेक्ट 10 साल उस पर काम करने के बाद अभी 2021 में ही उसको लॉन्च किया गया है। और ज़मीन से ऊपर अपर स्पेस पे, विच इज़ नियर टू अर्थ, यानी ज़मीन के करीब तरीन स्पेस के एरिया में अभी उसके ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ उन्होंने स्टार्ट की हैं। और उसमें क्या काम किया वो आप देख लीजिएगा। इन्होंने एक हैविली पैलेस बनाया है नियर टू अर्थ इन द स्पेस, और तियांगोंग स्पेस स्टेशन इसका नाम है। इसको कहते हैं जी मल्टी मॉड्यूलर तियांगोंग स्पेस स्टेशन, जिसमें ऑलमोस्ट 3 के करीब जो है स्पेस में काम करने वाले लोग एस्ट्रोनॉट रह सकते हैं, वो काम भी कर सकते हैं। वो नीचे कनेक्शन जो आपकी जिसको लाइजन कहते हैं लैंड के ऊपर, वो अपनी जो भी इंफॉर्मेशन है शेयर भी कर सकते हैं, प्रोजेक्ट भी कर सकते हैं, जो उन्होंने शेयरिंग और सर्फिंग और जो भी कुछ चीज़ें उन्होंने स्पेस स्टेशन में करनी है। तो ये 2021 में चाइना ने उस इख्तलाफ के बाद जब इसको नासा से अलग किया गया तो 10 सालों में एक ये परफॉर्मेंस दी। दूसरी परफॉर्मेंस चाइना की क्या है कि इन्हीं 10 सालों में चाइना जो है आईटी टेक्नोलॉजी में अमेरिका को compete करने आ गया। आप देख लें, अगर ये जो बायो वॉरफेयर, तो मैं कोरोना वायरस नहीं कहूँगा, ये बायो वॉरफेयर ना होती 2019, 20 और 21 में, तो आज 5G टेक्नोलॉजी चाइना लॉन्च कर चुका होता। और एक मोहतात सर्वे के मुताबिक जितने नंबर ऑफ सुपर कंप्यूटर्स चाइना के पास हैं अमेरिका के पास नहीं है। अमेरिका के पास चाइना से ऑलमोस्ट 12 से 13 सुपर कंप्यूटर, इन नंबर्स भी कम है। तो चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना के जो इंडिजिनस रिसोर्सेज, उनका अपना जो ब्रेन, उनकी अपनी जो IQ है, उसका अगर पैरेलल किया जाए अमेरिका, फ्रांस, UK, बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के साथ, तो ये कलेक्टिव अप्रोच के साथ चल रहे हैं और चाइना आइसोलेशन में ग्रो कर रहा है। बिल्कुल ठीक हो गया। डॉक्टर साहब, मैं हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है इस बारे में जानना चाहूँगा, हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी क्या है, और फिर चाइना और अमेरिका इसमें इनका स्टेटस क्या है। अच्छा, हाइपरसोनिक मिसाइल टेक्नोलॉजी से पहले हमें नाजरीन को ये बताना चाहिए कि इससे पहले क्या सिस्टम चलते थे। देखें, इससे पहले जो मिसाइल्स या जहाज़ उड़ा करते थे हवा के अंदर, वो बेसिकली एक स्पेसिफिक स्पीड से उड़ा करते थे, जिसको आप उनकी जो पर मिनट पर आवर कितने 100 किलोमीटर उन्होंने ट्रैवल किया है, कितने हज़ार किलोमीटर ट्रैवल किया, उसके अकॉर्डिंगली डिवाइड करते थे। इसी तरह अगर हम देखें तो समंदरों के अंदर सोनार वेव्स का एक कॉन्सेप्ट आया था जो डिटेक्ट करती हैं अपने दुश्मन को ट्रैवलिंग के पर्सपेक्टिव में। आजकल जो कि दौर आ गया है डिफेंस शील्ड का, और हम देखते हैं कि बहुत सी डिफेंस शील्ड्स मुल्कों के पास है, अमेरिका के पास है, UK के पास है, इवन के इज़राइल के पास भी है। तो अब इसका जो जाहिर सी बात है कोई तोड़ तो होना चाहिए था ना। यानी अगर आप कोई चीज़ यहाँ से इशू करते हैं, स्टार्ट करते हैं और उसको किसी के ऊपर दागते हैं, कोई आप यहाँ से मिसाइल लॉन्च करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं जाके हिट करेगा। लेकिन जब तक वो मिसाइल उस रेंज में जाएगा वो डिटेक्ट हो जाएगा और अल्टरनेटिवली उसको काउंटर करने वाला मिसाइल दूसरी तरफ से आ जाएगा। इस तरह के भी रिसेंटली इजराइल पैलेस्टाइन के इशू में हमने अभी 4-5 महीने पहले बिल्कुल आयरन डोम के पर्सपेक्टिव में हमने देखा कि गजा की पट्टी से भी उड़ रहे थे और दूसरी तरफ भी उड़ रहे थे और वो हवा में एक दूसरे को डैमेज कर रहे थे। सुपरसोनिक टेक्नोलॉजी ये होती है कि जब आपने एक मिसाइल लॉन्च कर दिया, ये इतनी स्पीड से लॉन्च होता है कि जो सामने आयरन डोम जैसा सिस्टम है जिसने इसको डिटेक्ट करना है, जब वो इसको डिटेक्ट कर रहा होगा तो तब तक इसने अपना काम कर दिया होगा। अच्छा जी, अब इसको इन मेजरमेंट और इन नंबर समझने की कोशिश करते हैं। वेपन्स ट्रैवलिंग एट हाइपरसोनिक स्पीड, यानी हाइपरसोनिक स्पीड क्या होगी? 6125 किलोमीटर पर आवर, यानी 6125 किलोमीटर का सफर आपने 1 घंटे में तय किया है, तो उसको क्या कहते हैं? हाइपरसोनिक। अब आप अंदाजा लगाएं, एक मिसाइल जो किसी मुल्क की सरहद के करीब लगा दिया जाए और वहां से उस मुल्क का जो फासला है वो 1000 किलोमीटर का हो, तो जब ये मिसाइल वहां पर दागा जाएगा इसकी स्पीड क्या होगी, और रीजन्स में दागा जाएगा तो क्या होगी। तो इससे बहुत बड़े बड़े जो आपके शील्ड्स थी, मिसाइल डिफेंस शील्ड्स थी, वो नाकाम होने का खतरा है। और मज़े की बात यह है कि अमेरिका ने इसी साल अप्रैल में अपने हाइपरसोनिक मिसाइल का जब तजर्बा किया, तो अमेरिका का अप्रैल 2021 में हाइपरसोनिक जो मिसाइल है उसका तजर्बा नाकाम हो गया। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ है ना कि ज़रूरत ईजाद की मैं,
اب جو آئرن ڈوم بنا تھا وہ بھی آخر انہی میزائلوں کے ڈیفنس میں بنا تھا, تو کوئی نہ کوئی چیز تو آ ہی جائے گی. دیکھیں یہ تو کوئی نہ کوئی چیز آ جائے گی. جب ہم آج کے دنیا کی وار پڑھتے ہیں, 5th جنریشن وار پڑھتے ہیں, بلکہ میں تو اب اس کو کہتا ہوں 2021 کے بعد چونکہ بایو وارفیئر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, ٹیک وارفیئر بھی سٹارٹ ہو چکا ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ملٹری, اسٹریٹجک, انفارمیشن وارفیئر, تو ہائبرڈ وار سے بھی آگے ہم 5th جنریشن ہی بلکہ اس وقت 6th جنریشن میں انٹر ہو چکے ہیں. تو 6th جنریشن وارفیئر میں پریسیشن, ایکوریسی, سپیڈ اور یہ تمام چیزیں اب کیلکولیٹ ہوں گی. تو یہ سپیڈ ود ریفرنس ٹو دا لانچنگ آف دا میزائل یا ہٹنگ دا ٹارگٹ بھی ہوتی ہے. یہ سپیڈ ود ریفرنس ٹو دا ایڈوانسمنٹ ان ٹیکنالوجی ہے کہ اس ٹیکنالوجی پہ ابھی امریکہ نہیں پہنچا تو چائنا تو پہنچ گیا. تو اگر امریکہ اس کو کاؤنٹر کرتا ہے یا ویسٹ کاؤنٹر کرتا ہے اس کو, تو وہ اس کے کاؤنٹر ٹیکنالوجی بنائیں گے. تب تک چائنا اس کو بھی ایڈوانس کر چکا ہوگا. تو ا اسٹیپ اہیڈ چائنا اگر چلا جاتا ہے اس ٹیکنالوجی میں, تو دیکھیے گا کہ آنے والی جو جنگیں ہیں وہ بہت زیادہ ٹیکنیکل جنگیں بھی ہیں, اور بہت زیادہ آپ اس کو سمجھ لیں سوفسٹیکیٹڈ وارز ہم اس کو کہتے ہیں. اس میں آپ کو کوئی اتنی زیادہ موبلائزیشن کی, آرمیز کی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے ریجنز میں بیٹھے بیٹھے دنیا کو مزہ چکھا سکتے ہیں, بلکہ دنیا کو سرنڈر کروا سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنے گفتگو کے درمیان سمندر کی بھی بات کی, پانیوں کی بھی بات کی. میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ سطح سمندر اور زیر سمندر چائنا اور امریکہ کہاں پر کھڑے ہیں اس ٹائم؟ اچھا, اگر میری ٹائم سیکیورٹی کی بات کی جائے, میری ٹائم کمپٹیشن کی بات کی جائے, پانیوں میں کمپٹیشن جو ہوتا ہے, سمندروں, گہرے سمندروں میں کمپٹیشن, تو اس میں ہم دیکھتے ہیں ریجن انڈو پیسیفک کی بات کر لیتے ہیں. ساؤتھ چائنا سی, ایسٹ چائنا سی, ظاہر ہے یہ پھر انڈو پیسیفک کی آتا ہے, ادھر سے پیسیفک ریجن ہے, اسٹریٹ آف ملاکا سے آگے پھر ہم آتے ہیں تو یہ انڈین اوشن آ جاتا ہے. تو انڈو پیسیفک ریجن میں 2 سیگمنٹس میں ہم ڈیوائڈ کرتے ہیں اس کمپٹیشن یا اس بیلنس کو. پہلا سیگمنٹ ہم دیکھتے ہیں کہ ویسے نارملی جتنے بھی اسلحہ ساز یا اسلحہ کیریئر جو ویپن کیری کرتے ہیں, اس طرح کے شپس, اس طرح کے ایئر کرافٹس, اس طرح کے فلیٹس جو کاروان ہوتے ہیں شپس کے, ان کا آپس میں کمپیریزن کر لیتے ہیں, اور ساتھ ساتھ نارملی سرفیس کمپیٹیٹن کا کر لیتے ہیں. تو ایک رپورٹ آئی تھی, کیپٹن جیمز فینل ہیں جو کہ پیسیفک فلیٹ یو ایس کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, اور پیسیفک اوشن میں اس فلیٹ کے یہ کیپٹن بھی تھے. انہوں نے اس رپورٹ میں یہ کہا تھا, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس میں یہ سبمٹ کروائی, کہ چائنا کے اس وقت 300 کے قریب سرفیس کمبیٹنٹ, سب میرینز, ایمفیبیس شپس, پیٹرول کرافٹس اور ادر اسپیشلائزڈ ویسلز یعنی بحری جہاز موجود ہیں پیسیفک ریجن میں. اس کے پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو پچھلے 15 سالوں میں امریکہ کے جو وہاں پر جس کو ہم بولتے ہیں سرفیس کمبیٹنٹ سب میرینز اور ایمفیبیس شپس جتنے بھی ہیں اور جتنے بھی اسی طرح کی ویسلز ہیں, وہ تقریباً 291 تھی پچھلے 15 سالوں سے. اب ان کی بڑھا کے تعداد 293 کر دی گئی ہے. اور اگر پچھلے 15-30 سال میں بیلنس دیکھا جائے تو چائنا کی بہت کم تھی اور چائنا 300 کے قریب ان کو لے کے آ گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بڑے اور گہرے پانیوں میں چائنا کی پریزنس امریکہ سے زیادہ ہے, نمبر 1. نمبر 2, اگر دیکھتے ہیں کہ اسی کے اوپر کانگریشنل ریسرچ سروس کی ایک رپورٹ آئی ہے, یعنی یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی جو کانگریس ہے اس کی جو ریسرچ سروسز ہیں ان کی ایک رپورٹ آئی ہے. انہوں نے یہ کہا ہے کہ نیول اسپیشلسٹ رونلڈ او روک نے یہ کہا ہے کہ اس وقت جو امریکن ایئر کرافٹ کیریئر ہیں یونائٹڈ اسٹیٹ ڈومیننٹ ہے, کیونکہ ایئر کرافٹ کیریئر اور وہاں پر فلیٹ جتنے بھی موجود ہیں وہ امریکہ کے زیادہ ہیں. اور میں جس طرح کے ایک پروگرام میں آپ کے کہہ چکا ہوں انڈو پیسیفک میں کہ 1100 کے قریب جو ہیں وہاں پر جہاز ان ایئر کرافٹ کیریئر میں ایئر کرافٹ موجود ہے, اور ان 1100 جہازوں کو اڑانے کے لیے بہت بڑا کرو ہے. اس کے ساتھ ساتھ 3,75,000 کے قریب تو ان کے کارپس یعنی ان کے فوجی وہاں موجود ہے, نیول جو ان کی میرین ہے وہ موجود ہے, ایئر فورس کے پائلٹ موجود ہیں, اور قریباً 1100 کے قریب ان جہازوں میں بہت ڈفرینٹ قسم کے سیگریگیشن ہمیں ملتی ہے. فائٹر جیٹ بھی ہیں, لاجسٹک سپورٹ جیٹس بھی ہیں, اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں, سرویلنس کے جیٹس بھی وہاں ملتے ہیں. تو اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے تو ہوائی لحاظ سے انڈو پیسیفک میں ایریل اسٹرینتھ کے لحاظ سے یو ایس ڈومینیٹ کر رہا ہے, لیکن جو میرین ایریا ہے, جتنا بھی پانیوں کا ایریا ہے, وہاں چائنا امریکہ کو کافی حد تک کیٹر بھی کر چکا ہے اور کمپٹیشن بھی دے رہا ہے. لیکن آنے والے وقت میں یہ دیکھنا ہوگا
کہ کیا چائنا اتنی زیادہ خرچہ کر سکتا ہے شپ بلڈنگ انڈسٹری اور اپنے ایکسپینڈیچر ان میں سے پیسہ نکال سکتا ہے. اور سیم ریزرویشن یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی طرف بھی ہے, کیونکہ یو ایس کے ہاں کہا جاتا ہے کہ ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس کا جب بجٹ ایلوکیٹ ہوتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اسٹریٹجک اپنے اسائنمنٹس کیا ہیں, گولز کیا ہیں, آبجیکٹو کیا ہیں, اس پرسپیکٹو کے اکارڈنگلی پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایلوکیشن آف بجٹ کیا کرنی ہے. تو امریکن کی تو پچھلے 15 سالوں میں ایلوکیشن آف بجٹ ایشیا پیسیفک میں اس طرح سے نہیں ہے, لیکن 2021-15 سپٹمبر کے بعد جب امریکہ نے, یو کے نے اور آسٹریلیا نے اوکس نامی ایک اگریمنٹ سائن کیا ہے, تو اب امریکہ باقی ملکوں کا پیسہ وہاں لگوائے گا, جس میں سے آسٹریلیا کا پیسہ لگے گا ان سب میرونوں پہ, ان فلیٹس میں, ان کی مینٹننس میں, اس کے فیول میں, کیونکہ امریکہ اب خود اتنے پیسے وہاں پر لگانا نہیں چاہتا یا اس پیسے کو اس ایندھن میں نہیں ڈالنا چاہتا. تو جو چائنا کے لیے خطرے کی بات ہے کہ چائنا کے خلاف اب 3-4 بڑی ریاستیں مل کے انڈو پیسیفک ریجن میں, ساؤتھ چائنا ریجن میں, اسٹیٹ آف جو ملاکا ہے, ایون کہ اسٹیٹ آف ہارمز میں بھی کچھ ایسی کمپٹیشن کریٹ کر سکتے. یعنی کہ سمندری سطح پر اگر ہم دیکھیں تو امریکہ ڈومینیٹ کر رہا ہے, کچھ حد تک کر رہا ہے, لیکن چائنا نے پچھلے 15 سالوں میں اس کو بہت زیادہ کیٹر کیا. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب آپ نے گفتگو میں 5G ٹیکنالوجی کی بھی بات کی, تو میں جاننا چاہ رہا ہوں کہ 5G ٹیکنالوجی کیا چیز ہے, کیا آیا یہ سب انٹرنیٹ کی ایک سپیڈ ہے یا کچھ اور ہے؟ دوسری بات کہ امریکہ اس دوڑ میں کہاں پہ ہے؟ دیکھیں, پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اب جس دور میں رہ رہے ہیں اس میں کوئی آپ کے فونز جو ہیں وہ لینڈ لائن سے جڑے نہیں ہوتے, سیل فونز ہوتے ہیں, سیٹلائٹ کے تھرو جڑے ہوتے ہیں, ڈفرینٹ قسم کے ان کی ہبز بنی ہوتی ہیں, راؤٹرز ہوتے ہیں, اس سے وہ سگنلز آ رہے ہوتے ہیں, یعنی ڈیجیٹل قسم کا آپ کا نیٹ ورک ہے جس کو 0-1 کہتے ہیں. اس سے پہلے اینالاگ تھا, وہ سائنوسائڈل فارم میں سگنلز جاتے تھے, وہ ڈیلے بھی ہو جاتے تھے, ڈیٹا بھی زیادہ نہیں جا سکتا تھا. تو جب سے ہم ڈیجیٹل پہ آئے ہیں, اینالاگ کو ہم نے چھوڑ دیا ہے اور ڈیجیٹل ٹیکنالوجی, 0-1 کی ٹیکنالوجی, بٹ کی ٹیکنالوجی, بائٹ ٹیکنالوجی, میگا بائٹ ٹیکنالوجی, ٹیرا بائٹ ٹیکنالوجی, گیگا بائٹ ٹیکنالوجی, اس طرف جب ہم آئے ہیں تو اب ڈیٹا کی شیئرنگ کی سپیڈ چاہیے. اب ڈیٹا کی شیئرنگ کی سپیڈ ریئل ٹائم بھی آہستہ آہستہ بڑی, پہلے LTE ہوتا تھا, پھر 3G اس کو کہا گیا, پھر 4G کہا گیا, اب 5G ہے. تو 5G میں کیا ہوگا کہ آپ کی IT میں ریولیوشنائزیشن ہو جائے گی, یعنی پوری کی پوری IT ریولیوشنائز ہو جائے گی. اس وقت میں اور آپ جو اسمارٹ فون یوز کر رہے ہیں یہ 5G ٹیکنالوجی کے لیے بلٹ ان ہی نہیں ہے, یہ بنے ہی نہیں ہے, یہ اس ٹیکنالوجی کو ایکسیپٹ ہی نہیں کریں گے. تو ایک بہت بڑی مارکیٹ کریٹ ہوگی 5G کے آنے کے بعد. ساری کی ساری دنیا میں اب دوبارہ نئے سیل فون چاہیے ہوں گے, اس سے نئے سیل فون بکیں گے نا وہاں پر, نمبر 1. نمبر 2, ان سیل فون کو کوئی مینوفیکچر بھی کرے گا, اور جب دنیا 5G ٹیکنالوجی پہ شفٹ ہوگی, آپ کی جتنی بھی ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیز ہیں جہاں آپ کے موبائل کے اور انٹرنیٹ کے کنیکشن جن سے آپ لیتے ہیں, ڈیٹا جن سے لیتے ہیں, جب وہ 5G پہ آ جائیں گے, نئے بوسٹر آئیں گے, نئی کمپنی آئیں گی, اور یہ سارے کا سارا آپ کا نیٹ ورک ہی چینج ہو جائے گا. تو آبویس سی بات ہے, ایکیوریسی, پریسیشن, سپیڈ بھی آئے گی, انٹرٹینمنٹ بھی اس سے آپ کو ملے گی, لائیو آپ میچز دیکھیں گے, لائیو تقریبات کریں گے. دنیا دوبارہ ایک نئے جس کو کہتے ہیں نا ایڈوانس گلوبلائزڈ ورلڈ میں انٹر ہو جائے گی. تو اس میں بہت سی اکنامک اپرچونٹیز جنریٹ ہوں گی. تو جیسے ہی جو اس ٹیکنالوجی کو ڈومینیٹ کرے گا وہی ڈیفائن کرے گا کہ کون سے سافٹ ویئرز ہونے چاہیے, وہی ڈیفائن کرے گا کون سے ہارڈ ویئرز ہونے چاہیے. انہی کی کمپنیاں ان سافٹ ویئر اور ہارڈ ویئرز کو بنائیں گی, اور اگر کوئی اور اس ٹیکنالوجی کو لینا چاہے گا تو اس ملک کو اس کو رائلٹی پچھلے والے ملک جس نے وہ بنائی ہوگی دینا پڑے گا. اس لیے امریکہ اور چائنا کی اس وقت 5G ٹیکنالوجی میں بہت زیادہ کمپٹیشن چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, میں آخر میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آخر امریکہ چائنا کے ساتھ اتنی مخاصمت کیوں رکھ رہا ہے, کہ آخر یہ دونوں جو ہے اتنے بڑے آپس میں ٹریڈ پارٹنر بھی ہے, پھر بھی یہ خار بازی اور یہ مخاصمت؟ دیکھیں, ہم انٹرنیشنل ریلیشن میں جب ریئلزم کو پڑھاتے ہیں نا تو ہم بات کا آغاز کرتے ہیں 430 سے 460 BC میں ایک بہت بڑی جنگ ہوئی تھی جو اسپارٹن, ایتھینین اور کچھ اور وہاں کے علاقے تھے ان میں ہوئی تھی. تو اس جنگ کو کہتے ہیں پیلوپونیشین وار. اس پیلوپونیشین وار کے بارے میں جس نے پوری کے پورا منظرنامہ اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا اور اس کو ایک کتاب میں لکھا, دا ہسٹری آف پیلوپونیشین وار, اس شخص کا نام ہے تھوسیڈائیڈس. تھوسیڈائیڈس نے اس جنگ میں ایک انالیسس بھی دیا جس کو ہم بولتے ہیں پاور ٹرانزیشن تھیوری, دا فرسٹ تھیوری آن ریئلزم. پاور ٹرانزیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ 2 اسٹیٹس اگر دنیا میں ہیں اور ایک اسٹیٹ ڈومینیٹ کر رہی ہے, اٹ از اسٹیٹ اے, اور اسٹیٹ بی جو ہے وہ اسٹیٹ اے تک پہنچنا چاہتی ہے اکنامک ڈیولپمنٹ سے, ٹیکنالوجی سے, کسی, تو اسٹیٹ اے جو ہے اس کو
دوبارہ ہٹ بیک کرے گی اور اس کو اوپر نہیں آنے دے گی. کیوں؟ کیونکہ اسٹیٹ اے یہ چاہتی ہے, ریئلزم یہ چاہتا ہے کہ آپ کی اپنی سیلف ڈومینیشن رہے, آپ کے انٹرسٹ فلفل رہیں, آپ ہی دنیا کے سارے ریسورسز پہ قابض رہیں, آپ ہی دنیا کو ڈکٹیٹ کریں کہ دنیا نے زندگی کیسے گزارنی ہے, کلچر کس کو فالو کرنا ہے, میڈیا کی تحریکیں کیا ہوں گی, پالیٹکس کیا ہوگا, ریلیجن ہوگا, اگر ہوگا تو کون سا ہوگا, اور اگر نہیں ہوگا تو کیوں نہیں ہوگا. تو یہ تمام چیزیں, جو لیڈر ہوتا ہے وہ ڈکٹیٹر بھی ہوتا ہے, وہ ڈکٹیٹ کرے گا, دنیا اس کو فالو کرتی ہے, اور پھر ساری کی ساری پروڈکٹ بھی اس کی بکتی ہیں. تو سوشو پولیٹیکو اکنامک ٹیکنالوجیکل ریلیجیس اور ڈفرینٹ قسم کے جو آپ سمجھ لیں کہ مہرے ہیں وہ آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. چیس کے بادشاہ آپ بن جاتے ہیں, گیم آپ کے حصے میں پلٹے گی. لیکن جو گروپ بی ہوتا ہے یا کنٹری بی ہوتا ہے, تھوسیڈائیڈس کہتا تھا, وہ کنسسٹنٹلی گرو کرنے کی کوشش کرتا رہے, اور ایک ٹائم ایسا آئے گا جب اے اور بی جو ہیں ان میں سے ڈیسائیڈ کرنا ہوگا کہ کون سپر پاور. بالکل ایسا ہی کولڈ وار میں ہمیں نظر آتا ہے. امریکہ اور سوویت یونین, اس سے پیچھے چلے جائیں تو فرسٹ ورلڈ وار ہوئی کیوں تھی, بیلنس آف پاور ڈیمیج کیوں ہوا تھا, سیکنڈ ورلڈ وار کیوں, اور بھی پیچھے چلے جائیں تو رومن امپائر اور پرشین امپائر کو اسلام نے چیلنج کیوں کیا تھا, بتائیں نا مجھے. اسی لیے کہ یہ اسپیسیفک ڈومینیشن کی ایک جنگ ہے جہاں وار از انیویٹیبل, ریئلزم کے اکارڈنگلی جنگ ہو کے ہی رہے گی, نیا ورلڈ آرڈر آ کے رہے گا. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے مجھ پہ اور آپ پہ, ہماری سویلائزیشن پہ, ہماری آئیڈیالوجی پہ, ہماری عوام پہ, ہماری لرننگ پہ, اور ہماری کیپیسٹی پہ کہ اس دنیا کو ڈومینیٹ کرنے کے لیے وہ تمام کے تمام طریقہ کار, تعلیم, تربیت, ریسرچ, ٹیکنالوجی, اکانومی, آرمامنٹ, ملٹری, دنیا کا میڈیا, دنیا کو سب ہر جگہ سے اگر ہم لیڈ کریں گے, جس طرح صحابہ کرام کے دور میں وہ لیڈ کر رہے تھے تو پوری دنیا ان کے تابع اللہ تعالیٰ نے کر دی تھی. ٹھیک ہو گیا نا. تو آج بھی بالکل ایسا ہی, اور یہ جنگیں جاری رہیں گی. میں اور آپ نہیں ہوں گے, لیکن ریئلزم کا یہ فینومینا ایگزسٹ کرے گا. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین, ٹیکنالوجی کا دور ہے اور تمام تر ٹیکنالوجی صرف اسی لیے ہو رہی ہیں کہ دنیا کے ریسورسز پر قبضہ کیا جا سکے, اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ یہ جنگیں تو جاری رہیں گی, ہم رہے یا نہ رہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان مجیب الرحمان اور فائنل راؤنڈ کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.